بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی ایپیسوڈز میں ہمیں معلوم ہوا کہ نئے مسلمان ہونے والوں کے ساتھ کفار کیا سلوک کرتے تھے۔ آج ہم جانیں گے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشرکین کا رویہ کیسا تھا۔ تو معزز سامعین، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا رعب اور وقار دے رکھا تھا کہ لوگ زیادتی کی جرت نہ کر پاتے تھے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب کی حمایت اور حفاظت بھی حاصل تھی۔ وہ قریش کے ایک عظیم سردار تھے، ان کی بات مانی جاتی تھی اور ان کی ذمہ داری کا احترام کیا جاتا تھا۔ اسے توڑنے کی جرت کسی میں نہ تھی۔ یہ بنو عبد مناف کے چوٹی کے انسان تھے اور قریش بلکہ سارا عرب اس خاندان کو عزت و احترام کی نظر سے دیکھتا تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تعلق سے مشرکین مجبور تھے کہ کوئی پرامن قدم اٹھائیں۔ چنانچہ انہوں نے ابو طالب سے گفتگو کا راستہ اپنایا، مگر کسی قدر سختی اور چیلنج کے ساتھ۔ قریش کے اشراف ابو طالب کے پاس آئے اور ان سے کہا، آپ کا بھتیجا ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے، ہمارے دین پر عیب لگاتا ہے، ہمیں بے وقوف ٹھہراتا ہے اور ہمارے باپ دادا کو گمراہ کہتا ہے۔ لہٰذا یا تو آپ اسے روکیں یا ہمارے اور اس کے بیچ سے ہٹ جائیں، کیونکہ آپ بھی تو ہماری ہی طرح اس سے الگ دین پر ہیں، ہم اس سے نمٹ لیں گے۔ جواب میں ابو طالب نے نرمی سے بات کی اور انہیں خوش اسلوبی سے واپس کر دیا۔ چنانچہ وہ واپس چلے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دین پر کھلم کھلا کاربند رہ کر اس کی تبلیغ کرتے رہے۔ مگر جب قریش نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام اور اپنی تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں تو وہ مزید صبر نہ کر سکے۔ انہوں نے آپس میں مشورے کیے، پھر ابو طالب کے پاس جا کر عرض کرنے لگے، ابو طالب، آپ ہم میں عمر رسیدہ اور معزز ہیں، ہم نے آپ سے عرض کی تھی کہ اپنے بھتیجے کو منع کریں، مگر آپ نے منع نہیں کیا۔ خدا کی قسم، ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ ہمارے باپ دادا کو برا بھلا کہا جائے، ہمیں بے وقوف قرار دیا جائے اور ہمارے معبودوں پر عیب لگائے جائیں۔ لہٰذا آپ یا تو اسے منع کریں یا پھر ہم آپ کے اور اس کے مقابلے کے لیے نکل آئیں گے اور اس وقت تک نہیں ٹلیں گے جب تک کہ ایک فریق کا خاتمہ نہ ہو جائے۔ یہ کہہ کر وہ لوگ واپس چلے گئے۔ ابو طالب کو یہ دھمکی اور چیلنج بڑا بھاری محسوس ہوا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر ان سے بات کی اور انہیں کہا، اب مجھ پر اور اپنے آپ پر رحم کرو اور میری طاقت سے زیادہ مجھ پر بوجھ نہ ڈالو۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ کمزوری دیکھی تو فرمایا، چچا جان، واللہ اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی رکھ دیں کہ میں اس کام کو چھوڑ دوں تب بھی چھوڑ نہیں سکتا، یہاں تک کہ یا تو اللہ اس دین کو غالب کر دے یا میں اسی راہ میں ہلاک ہو جاؤں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو نکل آئے۔ یہ دیکھ کر ابو طالب کی محبت اور قوت ارادی پلٹ آئی۔ انہوں نے کہا، بھتیجے جاؤ، جو کہنا ہے کہو، اللہ کی قسم میں تمہیں کبھی کسی بھی وجہ سے چھوڑ نہیں سکتا۔ قریش نے دیکھا کہ ان کی دھمکی کا کوئی اثر نہیں ہوا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام کیے جا رہے ہیں اور ابو طالب ان کی مدد پر ڈٹے ہوئے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اپنے بھتیجے کی مدد کے مقابلے میں قریش کی دشمنی اور جدائی منظور ہے اور وہ لڑنے بھڑنے کے لیے تیار ہیں۔ اس لیے قریش کو ذرا رکنا پڑا اور وہ دیر تک مشورے کرتے رہے۔ آخر انہیں ایک عجیب و غریب تجویز سوجھی۔ قریش میں ایک شخص عمارہ بن ولید تھا۔
بڑا خوبصورت نوجوان اور جوانوں کا سردار۔ یہ لوگ اسے ساتھ لے کر ابو طالب کے پاس آئے اور کہا، ابو طالب، اس نوجوان کو ہم سے لے لیجئے اور اسے اپنا لڑکا بنا لیجئے۔ آپ اس کی مدد بھی کیجئے اور دیت بھی لیجئے اور ہمیں اس کے بدلے اپنا بھتیجا دے دیجئے جو آپ کے دین اور آپ کے باپ دادا کے دین کا مخالف ہے اور جس نے آپ کی قوم میں پھوٹ ڈال رکھی ہے اور ان کی عقلوں کو موف قرار دے رکھا ہے۔ ہم اسے لے جا کر معاذ اللہ قتل کریں گے۔ بس یہ ایک آدمی کے بدلے ایک آدمی کا معاملہ ہوا۔ ابو طالب نے کہا، اللہ کی قسم، تم لوگ انتہائی برا سودا کر رہے ہو۔ مجھے تم اپنا بیٹا اس لیے دے رہے ہو کہ میں اسے کھلاؤں پلاؤں اور مجھ سے میرا بیٹا مانگ رہے ہو کہ تم اس کو قتل کرو۔ اللہ کی قسم، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ جب قریش ہر طرح ناکام اور مایوس ہو گئے، نہ ان کی دھمکی کام آئی نہ سودے بازی، تو انہوں نے آگے کیا کیا، اس بارے میں انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ السلام علیکم۔